دنیا دار تھے، اور آج جب جنت کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کے قدموں کی دھول چاہیے، وہی میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی، لشکر و سپاہ، تاج و تخت، حکومت، سب کچھ تھوک کر لگائی، ایک کپڑا لیا اور ایک دوسرا کپڑا لیا، ایک پرانا پھٹا، پرانے دو جوڑے کپڑے لیے، اور اپنے بادشاہت کے جو ان کا ملک تھا اس کے بارڈر میں پہنچ گئے، اور بارڈر میں پہنچ کے ایک تالاب تھا، ایک باغ تھا، اسی کے جگہ جا کے ایک چھوٹی سی کٹیا ڈالی، جھوپڑی ڈالی، اور جھوپڑی ڈالنے کے بعد پانی وہاں سے بھرے دونوں نے ابھی، اور پانی بھرنے کے بعد غسل کرے، پیے، اللہ اللہ کرے، دونوں کی یہی، دونوں کے صبح سے شام یہی کام تھا۔ بیوی قرآن پڑھے، شوہر سنے، شوہر قرآن پڑھے، بیوی سنے، ایک دونوں کا کام رہ گیا۔ اب اللہ نے اسی غربت میں ایک چاند سی بچی عطا کر دی، ایک پھول سی بچی عطا کر دی۔ اب بچی کو دونوں میاں بیوی پال رہے ہیں، تو نعت مصطفیٰ کے لیوری میں پال رہے ہیں، درود مصطفیٰ کے چھنکار میں بچی پل رہی ہے۔ بچی پلتی رہی، بچی بڑھتی رہی، بچی نے جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھا، کہہ دو سبحان اللہ، بچی نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اسی تالاب میں ایک مسکیدہ سے پانی بھرنے گئی، اور اسی بادشاہ جو ان کا بھائی تھا، اس کا سب سے بڑا وزیر اسی علاقے سے گزر رہا تھا۔ بچی پہ نظر پڑی تو ٹہر گئے، کہا کہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، یہ کس کی بچی ہے؟ پتا کیا تو بولے تمہارے بادشاہ کے بڑے بھائی شجاع الدین کرمانی ہی کی بیٹی ہے۔ تو شجاع الدین کرمانی کے بھائی نے اپنے شجاع الدین کرمانی کے وزیر، بھائی کے وزیر نے اپنے بادشاہ سے کہا، حضور آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے تخت و تاج میں پھر بھائی کو شامل کر لیجئے۔ وہ کٹیا میں زندگی گزار رہے ہیں، 18 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ غریبت، غربت اور مفلسی کے مارے بیچارے اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ بولے کیا کرے وہی میں پاس؟ بولے شجاع الدین کرمانی کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، بڑی حسن و جمال کے مہپارہ ہے، پری پیکر ہے، لالا رخ میں عجیب رنگت ہے، میں نے دیکھا جو جن کے حسن سے دنیا تھم جائے، جن کے حسن سے انسان کا کردار بہک جائے، ایسا حسن اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ شجاع الدین کرمانی کے دربار میں۔ اللہ لشکر آ کے وہیں رکے کٹیا کے سامنے، بادشاہ کے درباری سارے کے سارے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پھل ہے، ساری چیزیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ شجاع الدین کرمانی کی بیوی نے کہا بات کیا ہے؟ شجاع الدین کرمانی کے پاس پیغام آیا کہ بھائی میرا بیٹا بھی جوان، تمہاری بیٹی بھی جوان، اپنے بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کرا دو، قرض بھی ادا ہو جائے گا، اور یہ غربت اور پھر فاقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ شجاع الدین کرمانی سے یہ جب بات شجاع الدین کرمانی کے سامنے آئی، شجاع الدین کرمانی نے اپنے بیوی سے کہا، بیوی نے کہا میرے سرتاج کیا پھر تاج و تخت کی لالچ تمہیں ادھر تمہارے قدموں کو پھسلانے کے لیے کافی ہے؟ کیا تمہارے دماغ میں پھر فطور آ رہا؟ کیا تمہارے ذہن میں پھر تاج و تخت کی لالچ نے تمہیں پھر ادھر راغب کیا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جا شجاع الدین کرمانی تمہارے بھائی اس سے پہلے کے دوبارہ رشتہ بھیجے، میری بیٹی کا رشتہ مسجد میں تلاش کر، میری بیٹی کا رشتہ مسجد میں تلاش کر۔ شجاع الدین کرمانی نے چھتو باندھا، ایک مسجد میں ظہر میں نماز ادا کی، نماز سلام پھیرا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی لڑکا پسند نہیں آیا، عصر میں دوسری مسجد میں گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی لڑکا پسند نہیں آیا، مغرب میں تیسری مسجد میں گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی لڑکا پسند نہیں آیا، چوتھی مسجد میں عشاء میں پہنچے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی لڑکا پسند نہیں آیا، تو سوچا کہ یہی ستو پی لیتا ہوں، رات گزارتا ہوں، صبح کسی اور مقام پہ نکل چلوں گا۔ رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، پچھلے پہر تہجد کی ادائیگی کے بعد جب آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک پھٹا پرانا کمبل میں ملبوس ایک نوجوان آیا اور وہیں نماز پڑھنے لگا۔ اس کی نقل و حرکت پہ ان کی نظر تھی، نماز تو پڑھ رہا تھا پھٹی ہوئی کندری میں، مگر اس کی نور کی کرنیں آسمان سے بات کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، دل میں خیال کیا کہ میرا رشتہ مجھے مل گیا، میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر شوہر کون ملے گا؟ آج ہم لوگ رشتہ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ جائیں گے مارکیٹ میں، لڑکا کتنا کماتا ہے، کیا بینک مینیجر ہے یا نہیں، لڑکے کے پاس 4-5 بیوی ہے یا نہیں، مکان ہے یا نہیں، دکان ہے یا نہیں، گھر بار اچھا ہے یا نہیں، وہ روز چھلوا کے اپ ٹو ڈیٹ بنتا ہے کہ نہیں؟
दाढ़ी वाला है, लड़की भी मना कर देती है, मम्मी कौन से दुश्मनी, लड़कों से दुश्मनी। ये कहानी यानी कि रास्ता रोकने के लिए काफी, लड़की मना कर देती है जी मैं नहीं करूँगी, अजी दाढ़ी क्या, पंजाबी कितनी ही खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, पंजाबी की कितनी ही हसीन क्यों ना हो, कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, पंजाबियों की घुट्टियों में पिला दिया गया है कि तुम्हारा शोहर वो है जो जजमाना भी हो, दाढ़ी वाला भी हो, ऊपर की बंद हो, नीचे की बंद हो, उसके साथ रिश्ता भी होता है, वो निभाती भी है। और एक मुसलमान की बेगरत बेटी कहती है कि मैं दाढ़ी वाले से रिश्ता ना करूंगी, ये हमारी तालीम की कमी है। हम ना पिटेंगे तो कौन पिटेगा।